السلام علیکم گائس، آپ دیکھ رہے ہیں فرینبۃ النازش اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے جینڈر کریٹیک آف اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامس۔ یہ جو سیریز چل رہی ہے جینڈر اسٹڈیز کے لیکچرز کی، اس میں سے آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہے۔ آپ اگر مزید ٹاپکس دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا تاکہ آپ اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے، کیونکہ جو ہی کوئی بھی لیکچر اپلوڈ ہو جائے گا تو وہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ تو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامس کی ہم کریٹکس دیکھیں گے۔ Structural adjustment programs. Structural adjustment is a name given to a set of free market economic policy reforms imposed on developing countries by the Bretton Woods institutions, that is IMF and World Bank. یہ جو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامس ہے جسے سیپس کہا جاتا ہے، یہ بیسیکلی اس طرح کے مارکیٹ کے فری مارکیٹ اکانومک پالیسیز ہیں جو مارکیٹس میں مختلف ریفارمس لاتی ہے ڈیولپنگ کنٹریز کے مارکیٹس میں بائی دا بریٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز۔ کچھ انسٹیٹیوشنز یہ ریفارمس لاتے ہیں، جیسے IMF ہے، ورلڈ بینک ہے۔ کیوں لاتے ہیں؟ تاکہ وہ جو ہے نا اکانومی کو بہتر کر سکیں اور جو ہے اس ملک کے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے مختلف جو ہے نا وہ پالیسیز اپناتے ہیں۔ سو سیپس ور ڈیولپڈ ان ارلی 1980s ایز مینس آف گیننگ اسٹرانگر انفلوئنس اوور economics of debt-strapped governments in South۔ اور یہ جو سیپس جو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامس ہیں، یہ سب سے پہلے ڈیولپ کیے گئے 1980s میں، تاکہ جو ہے نا یہ جو ہے نا اسٹرانگر انفلوئنس حاصل کر سکیں اکنامکس کے اوپر کسی بھی ملک کے، بالخصوص ایسے ممالک جو قرضوں پر چلتے ہیں۔ ایسے ممالک میں سب سے پہلے یہ 1980s میں ساؤتھ کے کچھ ممالک تھے، وہاں پر یہ سیپس یعنی کہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام سٹارٹ ہوئے تھے۔ مین پرپسز اگر ہم دیکھیں، اہم جو ہے اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامس آر بیسیکلی ڈیزائنڈ ٹو امپروو کنٹریز فارن انویسٹمنٹ کلائمیٹ بائی ایلیمینیٹنگ ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ ریگولیشنز ٹو بوسٹ فارن ایکسچینج ارننگز by promoting exporters and to reduce government deficit through cuts in spendings۔ یہ جو طریقہ ہے، جو مین پرپز ہے یہ سیپ کا اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامس کا، وہ ہے کہ امپروو کنٹریز فارن انویسٹمنٹ کلائمیٹ۔ کسی بھی ملک کا جو ہے نا فارن انویسٹمنٹ جو ہے بین الاقوامی طور پر جو انویسٹمنٹس ہیں اس کی آب و ہوا کو بہتر کرنے کے لیے، اس کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے یہ پروگرامس کیے جاتے ہیں۔ ایلیمینیٹنگ ٹریڈ انویسٹمنٹ ریگولیشنز، اور یہ کیا کیسے جاتا ہے؟ ٹریڈس کو ختم کر کے، ایلیمینیٹ کر کے، اور جو انویسٹمنٹس ہیں ریگولیشنز ٹو بوسٹ فارن ایکسچینج، اور جو انویسٹمنٹس وہ زیادہ سے زیادہ بڑھا کر تاکہ یہ جو ارننگس ہیں وہ حاصل کیے جا سکے بائی پروموٹنگ ایکسپورٹس اینڈ ٹو ریڈیوس گورنمنٹ ڈیفیسٹ تھرو کٹس ان اسپینڈنگ۔ اور یہ جو طریقہ ہے اس کے مطابق کرتے کیا ہے کہ کسی بھی ملک کے جو ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھائے جاتے ہیں اور کسی بھی ملک کے جو خرچے ہیں وہ کم کیے جاتے ہیں۔ میئرس امپوزڈ انڈر سیپس، جو میئرس ہیں اس کو اگر ہم ڈسکس کریں، although structural adjustment programs differ somewhat from country to country۔ یہ جو پالیسیز ہیں، پروگرامس ہیں، یہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں مختلف ہوتے ہیں۔ بریٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز ڈیوائز سیپس اکارڈنگ ٹو the status of the economy of borrowing country and some other aspects۔ یہ جو ورلڈ بینک ہے یا IMF ہے، یہ پالیسیز، یہ جو پروگرامس ہیں، جو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامس ہیں، وہ کسی بھی ملک کی اکانومی کو دیکھ کر کرتا ہے، کسی بھی ملک کی معاشیت کو دیکھ کر کرتا ہے کہ وہ جس ملک نے قرضہ لیا تھا اس کی اکانومی کتنی اسٹرانگ ہے۔ بٹ ٹپیکلی دیز پروگرامس انکلوڈ فالوئنگ پوائنٹس۔ یہ جو پروگرامس ہوتے ہیں ان کے اہم جو پوائنٹس ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔
Number first, shift from growing diverse food crops for domestic consumption to specializing in the production of cash crops or other commodities for export. یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے ملک کو جس ملک نے ان سے قرضہ لیا ہوتا ہے ان کو مشورے یہ دیتے ہیں، ان کو پروگرامس یہ بناتے ہیں. فرسٹ جو ہے نا ایک ایگزامپل آپ کو دی کہ بہت سارے مختلف گھریلو استعمال کے فصلیں اگانے سے وہ آپ کو مشورہ دے دیتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ایسے کراپس بوئیں جو بیرونی ممالک کی ضرورت ہو، اور وہ ممالک وہ جو ہے آپ سے آپ کے وہ کراپس خرید لیں جس سے آپ کو منافع ہوگا. سو ان کیش کراپس کو بونے کا آئیڈیا دیا جاتا ہے، شفٹ کیا جاتا ہے کامن فوڈ سے اس طرف. اس کے علاوہ یہ جو میئرس ہیں وہ آپ کو امپوز کرتی ہیں aboliishing food and agricultural subsidies to reduce government expenditures. وہ آپ کو یہ مشورہ دیتی ہے کہ آپ کسی بھی یعنی کہ ملک کو یہ مشورہ دیتی ہے کہ وہ سبسڈی جو اس ملک نے خوراک کے اوپر یا زراعت کے اوپر دیا ہے اس کو جو ہے ختم کر دے یا اس کو کم از کم کر دے، جس سے اس ملک کے جو گورنمنٹ ہے اس کے خرچوں میں کمی آئے گی. تھرڈ دیکھیں، ڈیپ کٹس ٹو سوشل پروگرامس یوزلی ان دا ایریاز ہیلتھ، ایجوکیشن، ان ہاؤسنگ، ان میسیو لے آفس ان دا سول سروسز. تھرڈ جو ہے نا وہ بہت ہی اہم ہے، وہ جو ہے نا یہ مشورہ دیتی ہے IMF، ورلڈ بینک اور دوسرے تمام ادارے جن سے آپ نے قرضہ لیا ہوتا ہے، وہ آپ کو مشورے دیتی ہے کہ آپ کٹس کریں، یعنی کہ کسی بھی سیکٹر میں جانے والا جو پیسہ ہے اس کو جو ہے نا کم کر دیں. جیسے کہ ایگزامپل کیا ہے آپ کو ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، ہاؤسنگ میں ہے، یا مختلف سول سروسز کے جو ملازمین کے آفیسز پر جو خرچہ آتا ہے اس کی مقدار کو کم کیا جائے، وہ جو خرچہ ہے اس کو کم کیا جائے تاکہ اس گورنمنٹ کے اوپر کم سے کم بوجھ آئے. Fourth, currently devaluation measures which increase import cost while reducing the value of domestically produced goods. آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کر دیں، اور اس طرح سے جو ہے نا ڈی ویلیو ہوگی تو پھر باہر سے جو بھی چیز آپ خریدیں گے امپورٹس کے اوپر وہ جو کاسٹ ہے وہ بڑھ جائے گا، while reducing the value of domestically produced goods. اور جو بھی آپ کے ملک سے پیدا ہوتا ہے، جو مختلف گڈس پیدا ہوتے ہیں ان پر جو ہے اس طرح سے کم خرچہ آئے گا. یہ بھی ایک طریقہ اپناتے ہیں. پھر دیکھیں liberalization of trade in investment in high interest rates to attract foreign investment. اس کے علاوہ جو ہے نا تجارت کے لیے وہ جو مشورے ہیں وہ دے دیتے ہیں، آزادی دی جاتی ہے تجارت کے لیے. کسی بھی ادارے کو فری انویسٹمنٹس وہ کر سکتا ہے، یعنی کہ سود کا نظام ختم کیا جو ہے نا کم کیا جاتا ہے ان اداروں پر جو انویسٹ کرتے ہیں. ان ہائی انٹرسٹ ریٹس ٹو اٹریکٹ فارن انویسٹمنٹ، اور فارن انویسٹمنٹس کے اوپر بہت زیادہ سود دے دیتا ہے وہ ملک کہ جس سے جو ہے نا اس جو فارن انویسٹمنٹس ہے ان میں اضافہ ہو، اور اس طرح سے بھی جو ہے نا وہ ملک کیا وہ جو ڈیپتھ ہے اس کو ادا کرنے کے قابل بن سکے. Under structural adjustment programs, the borrower countries are often asked to privatize the government-held enterprises to control the expenses of the state. اس کے علاوہ مشورے دیے جاتے ہیں وہ تمام ادارے جو وہ گورنمنٹ چلا رہی ہے ان تمام کو پرائیویٹائز کر دے تاکہ جو ہے نا اس ملک کے اوپر کم سے کم جو ہے خرچوں کا بوجھ ہو سکے. What is wrong with the structural adjustment programs؟ یہ کچھ پوائنٹس آپ نے پڑھے. اب ہم دیکھیں گے کہ بھئی اس طریقے کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. سیپس impose harsh economic measures which deepen poverty. یہ جو سیپس ہیں وہ کیا کرتا ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ اگر ہم قرضے لیتے ہیں تو ہمارے اکانومک میئرس مختلف وہ خود سیٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے غربت میں مزید اضافہ ہوتا ہے. انڈرمائن فوڈ سیکورٹی، اور کسی بھی ملک
کی جو فوڈ سیکورٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اینڈ سیلف ریلائنس اینڈ لیڈ ٹو انسسٹینیبل ریسورس ایکسپلائٹیشن، اور کسی بھی ملک کے استحصال کو خطرہ پیش آتا ہے۔ انوائرمنٹل ڈسٹرکشن جو ماحولیاتی طور پر بھی کافی سارے مسائل آتے ہیں، اینڈ پاپولیشن ڈسلوکیشن اینڈ ڈسپلیسمنٹ، اور جو آبادی ہے وہ بھی جو ہے ڈسلوکیٹ ہو جاتی ہے اور ڈسپلیس ہو جاتی ہے، جس وجہ سے کافی سارا نقصان عام شخص کو، عام عوام کو اٹھانا پڑتی ہے۔ سو کٹ بیکس انڈر سیپس result into a greater workload for women as they struggle to pay extra fee to secure health care and education for the family۔ زیادہ کٹس جو ہے نا کوئی بھی ادارے میں جہاں پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تمام قسم کے جنڈرس اور بالخصوص عورتیں، تو وہ زیادہ کٹس لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ورک لوڈ جو ہے نا ان جنڈرس میں اور عورتوں میں بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ ورک لوڈ اور کم پیسے وہ کماتی ہیں۔ ایسی عورتیں زیادہ تر جو کام کرتی ہیں وہ بیسیکلی اپنے فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہیں، ہیلتھ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، تو ورک لوڈ میں اضافہ ہوتا ہے عام شخص کے اوپر کہ وہ کام زیادہ کرتا ہے لیکن پیسہ اس کو کم ملتا ہے۔ جینڈر کرٹیک آف سیپس اگر ہم دیکھیں، فرسٹ یہ ہے کہ دیز پروگرامز کاز ان امپلائمنٹ، اس طرح کے پروگرامز کی وجہ سے ان امپلائمنٹ عام ہو جاتی ہے، لوگوں کو ملازمت نہیں ملتی ہے۔ ان سچ اے سچویشن وومن آر دی ونس ہو لوز جابس، نہ ملنے کی وجہ سے مرد زیادہ تر جو ہے اس قابل ہوتے ہوئے جاب آسانی سے حاصل کر پاتے ہیں، لیکن عورتیں پھر اس ریس میں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ سیکنڈ اہم پوائنٹ ہے سیپس کاز کٹس ان ویجز، اگین وومن بیکم ڈائریکٹ افیکٹیز۔ یہ جو جنڈر کرٹیکس میں سیکنڈ اہم پوائنٹ یہ ہے سیپس کا کہ وہ جو ہے نا مختلف کٹس کرتا ہے سیلریز میں، جتنا وہ ڈیلی کے ڈیلی کماتے ہیں ان لوگوں کے جو ویجز ہیں اس میں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ افیکٹ آتا ہے تمام جنڈرس میں اور بالخصوص عورتوں کے اوپر۔ تھرڈ دیکھیں سیپس انکریز دا پرائسز آف فوڈ، سیپس کی وجہ سے جو خوراک ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وومن آر یوزلی ریسپانسبل ٹو کوک دا فوڈ فار فیملی، when the prices increases then it become difficult for women to run the kitchen with the available resources۔ عام طور پر عورتیں ہی ہیں جو کچن کو چلا رہی ہوتی ہیں، تمام خوراک کا بندوبست کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر خوراک کے جو ہے قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو ڈائریکٹلی افیکٹ عورت کے اوپر آئے گا اور اس کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ کم ریسورسز میں وہ کچن چلا پائے۔ فورتھ سیپس کاز ڈیکریز ان سبسسٹنس ایگریکلچر ویئر وومن آر ٹریڈرز اینڈ گروورز وائل دا مین کنٹرول آل دا کیش کراپس۔ یہ ایک مسئلہ اور کریٹ ہوگا، وہ عورتیں جو کھیتی باڑی کرتی ہیں اور جو ہے سیپس جو ہے پروگرام کے مطابق وہ کیا کہتا ہے کہ کیش کراپس زیادہ بونا چاہیے اور عام ڈومیسٹک کراپس کو کم سے کم بونے چاہیے، جس سے عورت پر ڈائریکٹ افیکٹ آتا ہے، کیونکہ کیش کراپس تو ڈائریکٹ مرد ہی لے لیتے ہیں اور عورتیں پھر کنگال ہو جاتی ہیں۔ سیپس کاز ایجوکیشن ریڈکشن ان سوشل اسپینڈنگس، سیپس جو ہے نا ایک اور مشورہ آپ کو یہ دیتا ہے کہ آپ معاشرے میں یا عام جو خرچے ہیں وہ کم سے کم کر دیں۔ سو ریزلٹنٹلی وومن ہیو ٹو کم فارورڈ ٹو پلے دیئر رول فار ارننگ دا ریسورسز فار ہیلتھ ویلفیئر ایجوکیشن اینڈ ادرس۔ تو کم پیسہ جب مرد کمائے گا تو عورتیں مجبور ہو جائیں گی کہ وہ اپنے گھر کی ضروریات پورے کرنے کے لیے ان کو بھی کام کرنا پڑے گا اور ان کو سامنے آنا پڑے گا۔ Thanks for watching guys. Like, share and subscribe for more videos. Thank you very much.